بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میرا عام طور پر وقت موبائل پر گزرتا ہے، کبھی خبریں پڑھتا ہوں، کبھی کچھ۔ تو آگے انہوں نے ایک لفظ لکھا ہے کہ میں موبائل کا اریسٹڈ ہوں، یعنی موبائل نے مجھے قید کر لیا ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے اپنی زندگی میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ موبائل ایک بے جان چیز ہے، بے حس چیز ہے۔ آپ کو اپنی بات کی تعبیر بدلنی ہوگی۔ سوال کرنے والے صاحب با اختیار ہیں، جاندار ہیں، احساس والے ہیں۔ انہوں نے موبائل کو قید کیا ہوا ہے، موبائل نے ان کو قید نہیں کیا، موبائل نے ان کو قید کیا۔ موبائل تو بے حس ہے، موبائل تو بیچارہ بالکل بے حس بے جان ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، لیکن ان نعمتوں کا استعمال درست کرے تو وہی نعمتیں ہیں، وہی استعمال درست نہ ہو تو وہی انسان کی غلطی اور گناہ ہے۔ موبائل ایک بہت اچھی چیز، دور جدید کی بہت اہم ایجاد۔ اس سے آپ ملاقات کرتے ہیں، اس سے آپ بات چیت کرتے ہیں، اس کے ذریعے آپ کاروبار کرتے ہیں، اس کے ذریعے علم سیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ رابطے کرتے ہیں، بہت کچھ اب زندگی میں اس کے ذریعے حساب و کتاب کرتے ہیں۔ اب تو پوری بینکنگ کا نظام آپ کے اس چھوٹے سے موبائل کے اندر ہے، پیسوں کا بھیجنا، وصول کرنا، سب کچھ اس کے اندر آ گیا۔ تو یہ سارے استعمال بالکل ٹھیک ہے، بالکل جائز ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن گناہ کی بات تب آئے گی جب اس میں ہم غیبتیں سنیں گے، وہ دوسروں کی برائیاں سنیں گے، چاہے وہ خبروں کی صورت میں ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا کی صورت میں ہو۔ گناہ تب ہوگا جب اس میں ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کریں گے، اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کریں گے، اور یہ کرنا نہ کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا میں بالکل بے بس ہوں، جنہیں سارے اختیارات اس انسان کے پاس ہیں۔ اس لیے اس انسان کو اختیارات استعمال کر کے اپنے آپ کو موبائل سے خوب کام لینا چاہیے۔ عبادات کے وقت میں عبادت، گھریلو کاموں کے بارے میں گھریلو کام، لیکن اس کے لیے کسی بھی چیز کا ایڈکٹ ہونا، نشے میں مبتلا ہو جانا۔ نشہ کیا چیز کہ اس کے بغیر اس انسان کو چین نہ آئے، سکون نہ آئے، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر یہ انسان موبائل کا عادی ہو جائے، جائز کاموں کے اندر بینکنگ کا عادی بھی اسی کا ہو گیا، حساب کتاب کا عادی بھی اسی کا ہو گیا، اور رابطوں کا عادی بھی اسی کا ہو گیا، یہ جو عادتیں جائز اس کا عادی ہونا بھی جائز، اور جو کام ناجائز ان کا عادی ہونا بھی ناجائز۔ اس لیے یہ انسان، میں نے بتایا، مکمل اختیار میں ہے اس انسان کے اس موبائل کا اچھا استعمال کرے یا برا استعمال کرے۔ اس کے لیے سب سے اہم بات کہ یہ انسان جو موبائل کے اندر برائی، وہ نیٹ کو کھولے، اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرے، اپنی ضرورت کے مطابق اپنا حلقہ احباب ایسا بنائے جو آپ کو پاکیزہ چیزیں بھیجیں، اپنا حلقہ احباب ایسا بنائیں، اور پھر آپ بھی خود بھی اس کی پابندی فرما لیں کہ میں بھی کسی کو بھیجوں گا تو کوئی اچھا کام ہی بھیجوں گا، اچھی بات بھیجوں گا، اس کی پابندی بنا لیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس سے بچائے رکھے گا، بری باتوں سے بچائے رکھے گا۔ اور پھر جی جی اچھا، یہ سوال کیا محترم نے آج کے بیان سے متعلق کہ یہ جو حج آپ نے بتایا کہ رمضان کے لیے تو چاند دیکھنا ہے، تو ایسی صورت میں کیا حج کے لیے بھی چاند کا وجود کافی ہے؟
یا شہود یعنی اس کو دیکھنا، آنکھوں سے رؤیت یہ ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت یسألونک عن الأہلہ، یہ لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ کہہ دیجئے لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے اور حج کو معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو جتنا قمری سالوں کا حساب ہے شریعت کے اعتبار سے، اس میں رؤیت ہی معتبر ہے، رؤیت ہی دیکھنا، وجود کافی نہیں۔ چنانچہ آج کل سعودی عرب کے اندر یہ بات بحث چل رہی ہے اور اس پر طے کر لیا انہوں نے کہ وہ چاند کے وجود ہی کو اس طرح کریں گے کہ وہ دیکھ سکے۔ چنانچہ وہ مختلف علاقوں کے اندر ٹیمیں بھیج دیتے ہیں جہاں مطلع صاف ہوتا ہے، ابر آلود نہیں ہوتا، وہاں وہ ٹیمیں بھیج کر وہ وجود پر آج کل فیصلہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ وجود کو رؤیت میں بدل لیتے ہیں، رؤیت کی تصدیق کر دیتے ہیں۔ رؤیت کا معنی دیکھنا، وہ جو میں نے کہا نا کہ 29 ہو گئے شعبان کے، اب کل یکم رمضان ہونے کی توقع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ اگر چاند نظر نہ آئے الغیم، بادلوں کی وجہ سے، تو تم 30 دن پورے کر لو، اگلے دن روزہ رکھ لو، چاہے حقیقت میں پیچھے چاند موجود ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، یہ تمام احکام کے اندر۔ اب میں محترم کی بات کا جواب دینے لگا ہوں کہ اب سعودی عرب کے اندر وہاں ملکی سطح پہ چاند کا نظام مکمل چلتا ہے، کیلنڈر، اور چاند کے وجود کے اعتبار سے کیلنڈر چلتا ہے، وجود پایا جائے چاند۔ اور میں نے بتایا یہ سائنس پورا طے کر دیتی ہے کس دن کس ملک میں کتنے بجے چاند نظر آئے گا، بالکل سائنس طے کر لیتی۔ اور میں نے بتایا ہمارے طالب علم نے، ہمارے یہاں جو کہ علم فلکیات پڑھایا جاتا ہے، ہمارے طالب علم نے وہ 100 سال کا کیلنڈر بنا کر چھاپا ہوا، بالکل صحیح۔ اور اب بھی اس وقت بھی یہ نہیں کہ کام کر دیا ختم ہو گیا، اب اس وقت بھی کراچی میں الحمدللہ علماء کی پوری جماعت موجود ہے جو اس علم فلکیات اسٹرانومی کی ماہر ہیں، اور وہ پورا حساب کتاب کر کے تقریباً 15 دن پہلے بتا دیتے ہیں، اور چند سالوں سے تو وہ یہ کر رہے ہیں، پورے سال کے یکم کے چاند بتا دیتے ہیں، پورے سال کے یکم کے چاند وہ لوگ بتا دیتے ہیں کہ یکم کس دن ہوگی۔ لیکن اگر ان کے بتانے کے باوجود اگر اس دن بادل ہوئے تو اس شہر کے اندر، تو اگلے دن کا رؤیت معتبر ہو جائے گی۔ اب پاکستان کے اندر، پاکستان پوری ایک پٹی کی صورت میں ہے، لمبی پٹی کی صورت میں، کراچی میں چاند نظر آ جائے تو پشاور میں معتبر ہو سکتا ہے، پشاور کا چاند لاہور میں معتبر ہو سکتا ہے۔ لیکن اب سعودی عرب نے جب پورے نظام کو نافذ کر دیا کیلنڈر سائنس کے مطابق، اب وہاں 2 جگہ پیچیدگی آتی ہے۔ اگر رمضان کا یکم کا چاند پورے ملک میں بادل ہوئے، وہاں بادلوں کے بجائے غبار ہوتا ہے، وہاں غبار ہوتا ہے، اتنا شدید غبار ہوتا ہے کہ آگے دیوار نظر نہیں آتی، چاند تو بڑی دور کی بات ہے پورے ملک میں۔ تو اس وقت وہ لوگ کیا کرتے ہیں اب بھی کہ چاند کا روزہ رؤیت کے حساب سے رکھتے ہیں، اور ملکی تاریخیں اسی کیلنڈر کے حساب سے چلتی رہتی۔ اسی طرح ہمارے ساتھ گزشتہ 3 حج پہلے یہ ہوا کہ جو حکومت نے تاریخیں بتائی تھیں ان تاریخوں کے مطابق حج فلاں دن، لیکن جس دن وہ حج کا چاند نظر آنا تھا ذوالحجہ کا، اس دن پورے ملک پہ بڑا شدید قسم کا غبار تھا، پورے ملک میں چاند نظر نہیں آیا، انہوں نے حج کو 1 دن آگے کر دیا۔ کیلنڈر پورے ملک میں وہی چلتے رہے، ایئرپورٹ سب چلتا رہا اسی کیلنڈر کے مطابق، صرف ان کو یہ 2 تاریخیں ایسی ہیں جن کے اندر وہ تبدیلی کر لیتے ہیں اور نظام چلتا رہتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پھر وہ یہی کیا کہ ہوٹلوں کی تاریخیں بھی آگے کر دی، مدینہ شریف کے ہوٹلوں کی تاریخیں بھی آگے کر دی، حج کے ایام کی تاریخیں آگے 1 دن آگے کر دی، اور پورا نظام درست ہو گیا، چلا لیا انہوں نے نظام۔ یہ صرف اور صرف ان کو پیش آتا ہے روزے کے اندر، عید الفطر کے موقع پر، اور پھر اس کے ساتھ حج کے موقع پر، اور ان تینوں کو وہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں الحمدللہ، اور پورا نظام چلا رہے ہیں وہ اپنے ملک کا صرف اور صرف قمری سال کے اعتبار سے۔
تو جس طرح شمسی سال کا کیلنڈر بن چکا، 500 ہزار سال کا کیلنڈر سائنسدان بنا چکے ہوئے ہیں، 200 سال کا تو کیلنڈر ویسے ہی چھپا ہوا مل جاتا ہے جنوری فروری کا، لیکن اللہ کا نظام۔ تو اس لیے میں نے بتایا کہ شرعی جتنے احکام ہیں ان میں رؤیت، اور رؤیت بھی ہلال کی، ہلال کہتے ہیں پہلی کے چاند کو، پہلی کے چاند کو۔ عربی میں چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے چاندوں کے نام مختلف ہیں، جیسے قمر کہتے ہیں، قمر چاند، قمر کہتے ہیں پورے چاند کو، اور بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو۔ اب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ، اب عربی کی باریکیاں سنیے گا، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ لاہور میں چاند نظر نہیں آیا، رائے کے اندر چاند نظر آ گیا، تو مرکز والوں نے، ایک عرب کی جماعت تھی اس کو چاند نظر آ گیا، چنانچہ رائے والوں نے فوراً شہادت کے لیے، ریڈیو پاکستان لاہور میں اجلاس ہو رہا تھا، بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، بہت بڑے جید عالم تھے، چیئرمین، وہ جماعت کو بھیجا۔ اب جب جماعت گواہی دینے کے لیے آئی تو جو حضرت تھے چیئرمین رویت ہلال کمیٹی کے، بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے عربی میں پوچھا اس عرب جماعت سے، حل رأیت القمر، عربی میں پوچھا ان سے، حل رأیت القمر، کیا آپ نے چاند دیکھا ہے؟ تو پوری جماعت نے کہا واللہ ما رأینا القمر، اللہ کی قسم ہم نے چاند نہیں دیکھا۔ اب وہ چیئرمین صاحب بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے ہمیں تو رائے سے یہ اطلاع آئی تھی کہ آپ چاند دیکھنے کی گواہی دیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے، اللہ کی قسم ہم نے چاند نہیں دیکھا۔ تو اس پر انہوں نے کہا واللہ رأینا الہلال۔ کتنے عرب کے اندر کتنی باریکیاں، ہلال کہتے ہیں پہلی کے چاند کو، قمر کیا کہتے ہیں پورے چاند کو، بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو، ہر تاریخ کے اعتبار سے چاند کے نام مختلف ہیں۔ تو ہم نے ہلال دیکھا، ہم نے قمر نہیں دیکھا۔ تو میں نے کہا کہ ہلال پہلی کا چاند ہے۔ اب میں تو قرآن، یہ میں نے کیوں لطیفہ سنایا آپ کو؟ قرآن مجید کی آیت سمجھانے کے لیے۔ اب پھر آیت پڑھنے لگا ہوں، یسألونک عن الاہلہ، اہلہ ہلال کی جمع، یہ آپ سے پہلی کے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ کیا آپ فکر کرتے ہیں پہلے کے چاندوں کی؟ قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ وقت معلوم کرنے کا، تاریخ معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اور حج کی تاریخ معلوم کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ تو حج کی تاریخ کے لیے بھی رؤیت، اور اس کے لیے الگ سے سوال کیا ہے، میں جواب دے دیتا ہوں کہ حج کا مہینہ پھر 28 دن کا ہو جاتا ہے، پھر اس کو کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ وہ کیلنڈر کو نہیں تبدیل کرتے، کیلنڈر وہی رہتا ہے، وہ ایڈجسٹ کر لیا انہوں نے عبادت کے لیے، پہلی تاریخ کو 10 تاریخ کو، بس باقی تاریخیں وہی، سارا ملک کا نظام اسی طرح چلتا ہے، صرف عبادت قرآن حکیم کے اس آیت کی وجہ سے۔ اب بات مکمل ہو گئی۔ ایک صاحب نے کہا جوائنٹ فیملی سسٹم میں کس طرح رہا جائے؟ اگر والدین جدا ہونے کا کہیں غصے سے تو نافرمانی سے کیسے بچیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شرعی طور پر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا اس کی پابندی نہیں ہے، شرعی طور پر ماں باپ سے الگ رہنا اس کی بھی پابندی نہیں ہے، جہاں کوئی جس طرح رہنا چاہے شرعی طور پر اجازت ہے۔ اگر ماحول ایسا بن جائے کہ ماں باپ کو تکلیف ہو رہی ہے، بہن بھائیوں کو تکلیف ہو رہی ہے کسی بھی وجہ سے، تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو الگ کر دیں تاکہ وہ اطمینان سے اپنی زندگی گزاریں۔ اگر اس وقت والد صاحب نے غصے میں کہا ہے تو اسی صورت میں سمجھیں کہ اس کی بنیاد کیا ہے، کیا آپ کے یہاں گھر میں رہنے کی وجہ سے اور حالات بگڑیں گے، ماں باپ کو تکلیف ہوگی، تو ان سے ادب سے اجازت لے کر الگ رہ لیں اور پھر ماں باپ کا خیال کرتے رہیں۔ اس لیے اس حد تک پہنچنے نہ دیا جائے جس حد سے دلوں میں دوریاں آ جائیں۔
اس سے پہلے پہلے بچوں کو الگ کر دینا مناسب ہے. لیکن اگر قربانیوں کے ساتھ رہا جائے تو جوائنٹ فیملی سسٹم کی برکتیں بہت ہیں، اس کی برکتیں بہت. جی جی انہوں نے سوال کیا ہے کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اسلام جو ہے وہ میاں بیوی الگ گھر میں رہیں اس کو زیادہ پسند کرتا ہے اور مل جل کر رہنے کو جو ہے وہ اسلام پسند نہیں کرتا. تو اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید کی جب آیتیں آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں سب کے حقوق کو ادا کرنا مقصود ہے. بہن بھائیوں کے حق کو بھی چاہے مل جل کر رہیں. اللہ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر. آیت دلیل ذہن میں رکھیے گا. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق کی طرف منہ کر لیں مغرب کی طرف منہ کر لیں، یہ نیکی نہیں ہے. نیکی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ کہ یہ ان باتوں پر ایمان رکھتا ہو. وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ اور رشتہ داروں کو اپنے مال کے ذریعے اقربا کو رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرتا رہے. اگر آپ الگ رہ کر ماں باپ کا زیادہ خیال رکھ سکتے ہیں تو الگ ہو جائیں. اگر ماں باپ کو آپ کے الگ رہنے سے زیادہ راحت ہے آپ الگ ہو جائیے، اور اگر ساتھ رہنے پر وہ آپ کو محبت سے بلاتے آپ سے ساتھ رہنے پر آ جائیں. تو بھائی بہنوں کے ساتھ بچپن کے اندر جب تک کہ ان کی شادیاں نہ ہو جائیں اس وقت تک وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو چلانا پڑتا ہے. لیکن جب بھائی بہن جوان ہونے لگے شادیاں ہو جائیں تو پھر ایسی صورت میں اگر جگہ موجود ہو شرعی احکام کی پابندی کرتے ہوئے وقت گزار سکتے ہیں تو جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھی چیز ہے. اور اگر دیکھیں کہ ہم شرعی احکام کو پورا نہیں کر پا رہے، پردے کا نظام ہم نہیں رکھ رہے، دیور جیٹھ وغیرہ بالکل گھروں کے اندر تعلقات ایسے پیدا ہو گئے ہیں شک کے اور فلاں کے جس کی وجہ سے نظام سارا درم برم ہو رہا ہے، اس وقت خود دلہا کو لڑکے کو ہمت کر کے اپنی بیوی کو لے کر الگ رہائش اختیار کر لینی چاہیے، لیکن خوش اسلوبی سے، لڑائی جھگڑے سے نہیں. اب میری بات مکمل ہو گئی. تو نیکی کو سمجھنا، نیکی کیا چیز؟ نیکی نہ الگ رہنے میں ہے نہ نیکی جوائنٹ سسٹم ہے. نیکی کس پر ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہاں پورا ہو رہا ہے بس. جی اچھا، انہوں نے سوال کیا ہے کہ ایک دفعہ خطبے میں تقریر میں بیان میں نے یہ بات بتائی تھی کہ کوئی جب جمعہ ہو رہا ہو جمعے کے لیے سارے بیٹھے ہوئے ہوں تو پیچھے سے کوئی گردنیں پھلانگ کر آئے تو اس کے لیے وعید ہے. اور وہ میں نے حدیث جامع ترمذی کی وجہ سے سنائی تھی. بڑی شدید وعید ہے کہ اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں جمعے کے لیے اور پیچھے سے ایک بندہ سفید کاندھے پھلانگتے آگے آئے کہ اگلی صفوں کا بہت ثواب ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جمعے کے دن، خاص طور پر جمعے کا ذکر فرمایا، جو شخص جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگتے اگلی صف میں آتا ہے، قیامت کے دن، بڑا عجیب جملہ ہے، قیامت کے جامع ترمذی کی حدیث ہے، قیامت کے دن اس شخص کو پل بنایا جائے گا ان لوگوں کے لیے جو جہنم میں جا رہے ہوں گے اور اس شخص کے اوپر سے گزر کر جا رہے ہیں. میں نے کہا نا تھوڑا سا مشکل مسئلہ ہے. وہ آیا تھا ثواب حاصل کرنے کے لیے. بھئی اگلی صف میں آنا ثواب کی بات ہے نا، تو پہلے سے آ کے بیٹھ گئے. جب آپ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آئیں گے یعنی لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے، ایذائے مسلم حرام ہے.
ایذائے مسلم حرام ہے، وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے. وہ جی میں حجر اسود کو چوم کر آ گیا اس دفعہ، پھر ان سے گزارش کرتا ہوں، اتنے لوگوں کو دھکے دیے، اتنے لوگوں کو سب کچھ کیا، پھر حجر اسود کو چوم کر آئے. حجر اسود کو چومنا سنت غیر مؤکدہ، اور دھکے دینا حرام. حرام کام کر کے سنت غیر مؤکدہ، جس کو کریں تو ثواب، نہ کریں تو گناہ نہیں، اس کو پانے کے لیے حرام کام کرنا، یہ ہے وہ چیز. تو اب محترم نے سوال یہ کیا کہ جس طرح آپ نے گردن پھلانگ کے کوئی بندہ آتا ہے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کے لیے تو وعید بتائی. اس لیے جب لوگ کافی سارے بیٹھے ہوں تو ایسی صورت میں ایک ترتیب تو یہ ہے کہ جمعے کے بیان میں، اردو بیان میں ہی صفحے بنا کر بیٹھ جائیں، صفحے بنا کر بیٹھ جائیں، درمیان میں جگہ خالی نہ چھوڑیں. پیچھے سے آنے والوں کو پکا پتہ ہوگا کہ آگے جگہ خالی ملتی نہیں، اس لیے آگے بیٹھنے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جگہ پر کر کے بیٹھیں، جگہ نہ چھوڑیں. پیچھے سے نہ گردن پھلانگ کے لوگ نہیں آئیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ اگر کوئی مجمع ہوتا، کوئی بات کر رہا ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی پیچھے بیٹھ جاتے. ہاں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بات کرنی ہوتی تو پھر آگے آ جاتے تھے، اور صحابہ کو بھی یہی سمجھاتے تھے، دیکھو میں جب بات کر رہا ہوں تو جو کوئی آئے، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کوئی آئے جہاں جگہ ملے وہاں پیچھے بیٹھ جائے، گردنیں پھلانگ کے آگے نہ آئے، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے. اب محترم کا یہ سوال ہے کہ آپ نے اپنے خطبے میں ایک یہ تو بتایا تھا کہ گردنیں پھلانگ کے آئے تو یہ وعید ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن عام طور پر مسجدوں کے اندر سلام پھیرنے کے بعد لوگ دعا مانگنے کے بعد واپس چلتے ہیں ایک دم. جب واپس جاتے ہیں تو کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے. کبھی نمازیوں کو تھوڑا سا جدا کر کے بیچ میں سے رستے میں سے گزرتے ہیں، کبھی نمازی کے آگے سے گزرنا ہوتا ہے. تو نمازی کے آگے سے گزرنا، چونکہ ایک تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوشش کی جائے دعا مانگنے کے بعد سب حضرات اس کی کوشش کریں کہ 1-8 منٹ انتظار کریں، زیادہ نہیں، 1-8 منٹ دیکھ لیں کوئی پیچھے آ رہا ہے اس کو اجازت دے دیں. ممکن ہے وہ بیچارہ بیان سننے کے لیے 12:15 12:30 کا آیا ہوا ہے، ٹھیک، اب 2 بجے نماز ختم ہوئی، اس کو پیشاب آ رہا ہے، بیچارہ نہیں روک سک رہا، مجبور ہے، آ کے تو بیٹھ گیا ہے پہلی صف میں، اب اس نے واپس بھی جانا ہے. تو اسی صورت کے اندر اب جو باقی نمازی ہے نا، وہ یہ مزاج بنا لیں کہ 1 منٹ انتظار کر لیں، اور جب وہ دیکھیں کہ بھی اب آگے سے گزرنے والے ختم ہو گئے، اب اپنی نماز شروع کر دیں، تھوڑا سا انتظار فرما لیں. بس ایک طریقہ تو یہ. دوسرا یہ کہ نمازی کے آگے سے گزرنا، ایک تو میں نے بتایا ان کو ہٹا کے تکلیف دے کے گزرنا، نمازی کے آگے سے گزرنا، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ کتنا بڑا گناہ ہے نمازی کے آگے سے گزرنا، تو وہ 40 تک نہ گزرے. آگے 40 کے آگے میں حدیث میں یہ نہیں لکھا 40 دن، 40 ہفتے، 40 سال، 40 مہینے، یہ نہیں لکھا. تو محدثین نے وہاں فرمایا، بعض نے کہا 40 دن مراد ہے، بعض نے کہا 40 ہفتے مراد ہے، بعض نے کہا 40 سال مراد ہے، لیکن کم سے کم 40 دن بھی ہو تو تب بھی وعید کافی ہے، 40 دن ٹھہرا رہے. اچھا، نمازی کے آگے سے، جس نمازی کے آگے سے گزرا جائے نا، وہ نمازی ناراض ہوتا ہے. یہ ایک عجیب بات بتانے لگا ہوں. جس نمازی کے آگے سے گزرا جائے وہ نمازی ناراض ہوتا ہے، میری نماز خراب کر دی، میرے آگے سے گزر گئے. بعد میں بھی کہتے، تو اس کا جواب یہ اچھی طرح یاد رکھ لیجیے گا، نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو گناہ ہوتا ہے، جس کے آگے سے گزرا جائے اس کو گناہ نہیں ہوتا. اب عرب میں نا آپ نے دیکھا ہوگا، نماز پڑھ رہے ہیں نا تو کوئی سامنے سے گزر یوں ہاتھ کر دیتے، نمازی یوں ہاتھ کر دیتے.
وہ کیوں کرتے؟ ناراض نہیں ہو رہے، وہ کہتے ہیں کہیں بیچارے کو وہ 40 سال والا عذاب نہ ہو جائے، اس کو عذاب سے بچانے کے لیے ہاتھ یوں کر دیتے. اس لہٰذا کو پتہ نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں میں گزر، لیکن گزر جاتے ہیں پھر بھی بعد میں. لیکن جہاں عرب ممالک میں، مکہ مدینہ میں، وہاں حج عمرہ کرنے جاتے ہیں، اللہ سب کو بار بار لے جائے، تو وہاں جو لوگ سامنے سے گزرتے ہیں نا ہجوم میں، اس کی شرعی طور پر اجازت ہے کہ جہاں ہجوم بہت زیادہ ہو وہاں آپ عذر کی وجہ سے. اس لیے میں بتاؤں، اگر کسی کو پیشاب آ رہا ہو، کوئی بہت شدید ضرورت ہے، کوئی تکلیف ہے اور وہ ایک دم جانا چاہتا ہے، تو پھر وہ نمازی کے آگے سے بھی گزر جائے گا تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا. جی جی بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ آگے کر کے روکنا درست ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں درست ہے. آپ اشارے سے، زبان سے نہیں، اشارے سے کوئی کام ایسا کریں جس سے دوسرے کو آپ منع کرنا چاہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے. جی جی بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ کسی کی قبر پر جا کر اس سے باتیں کرنا اور اس سے معاملات کرنا کیا درست ہے؟ تو اصل میں انہوں نے بہت گہرا سوال کیا ہے. ایک سوال تو عوام کا ہے، عوام کا ہے کہ عوام جو ہے وہ صاحب قبر کے پاس جا کر وہ مانگتے ہیں ہمیں اولاد دے دو، ہمیں رزق دے دو، ہماری یہ مشکل ہے وہ حل کر دو. تو اگر یہ مردے سے جا کر مانگیں گے تو ایسی صورت میں وہ شرک ہو جائے گا، وہ شرک ہو جائے گا. اس سے منع کرتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، قبر والے سے جا کے مانگنا نہیں. لیکن ایک آتی ہے نفسیاتی کیفیت، نفسیاتی کیفیت. ایک بچہ وہ اپنے باپ کی قبر پہ جاتا ہے، غم کی کیفیت میں باپ سے باتیں کرتا ہے، آپ کے بعد مجھے اتنے دکھ ہو گئے، اتنا فلاں ہو گیا. ظاہر ہے آپ اس کو باتیں کرنا تو نہیں کہتے، اندر سے جواب تو کوئی آتا نہیں ہے، لیکن وہ اپنے اندر کی جلن، غم، دکھ وہ نکال کے آتا ہے، اس سے اس کو سکون مل جاتا ہے، جائز. اس کو باتیں کرنا نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے وہ نفسیاتی کیفیت میں، ذہنی دباؤ میں جا کر وہ قبر والے سے جا کر باتیں کرتا ہے تاکہ دل کی بڑاس نکل جائے کہ آپ کے بعد تو ہم بھوکے رہ گئے، آپ کے بعد ہم محتاج رہ گئے، آپ کے بعد ہمارے گھر کے حالات ہی بگڑ گئے، فلاں ہو گیا. یا اس دکھ میں آ کر، غم میں آ کر یہ کر رہا. جواب تو وہاں سے کوئی آتا نہیں ہے، لیکن اس کے غم میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اس کی بھی گنجائش موجود. لیکن اب آ کر ایک بہت گہرا سوال تصوف کے اندر، تصوف کے اندر بہت گہری باتیں جو عوام میں ذکر نہیں کرنی چاہیے. کہ صوفیہ جو کہتے ہیں کہ کیا جو قبر کے اندر موجود ہوتے ہیں کیا ان کے ساتھ بات چیت کی جا سکتی ہے، نہیں کی جا سکتی ہے، یہ شرعی معاملات نہیں ہیں. ان کو عوام کو ان باتوں میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے، عوامی اجتماع میں اس مسئلے پر بات بھی نہیں کرنی چاہیے. لہذا میں نے تینوں رخ بتا دی. ایک وہ جو مانگنے والا اور دعائیں مانگنے والا، صاحب قبر سے جا کے مانگنا وہ تو شرک ہے، اور جا کر اپنا غم ہلکا کر لینا وہ نفسیاتی کیفیت میں جائز ہے بیچارے کے لیے. لیکن تصوف والا جو ہے وہ اس کے اندر تک ہمیں صرف اصحاب تصوف کے اندر بات کرنی چاہیے، عوام کو وہ کتابیں بھی نہیں پڑھنی چاہیے. وہ فلاں بزرگ ہیں میں ان سے جا کے باتیں کرتا ہوں، وہ میری رہنمائی کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، عوام میں نہیں. یہ خواص کی بات ہے. ایک صاحب نے کہا کہ عورتوں کا پارک وغیرہ میں جانا، سیر وغیرہ کرنا کیا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے اگر پردے کے ساتھ ہو، شرعی پردہ ہو، مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو، تو ایسی صورت میں شرعی امور کا لحاظ کر کے پارک وغیرہ میں جانا، واک کرنا، سیر کرنا، بچوں کو لے کر، بیوی بچوں کو لے کر جانا جائز، جائز، لیکن شرعی حدود کے اندر، شرعی حدود کے اندر. ایک کہا کہ محرمات کے بارے میں تفصیل بتا دیں. جی محرمات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ کن عورتوں سے آپ کبھی شادی نہیں کر سکتے، زندگی بھر کبھی شادی نہیں کر سکتے.
وہ کل 12 عورتیں ہیں، یعنی 12 رشتہ دار خواتین ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں فرمایا۔ یہ چوتھے پارے کا آخری رکوع، اس میں اللہ تعالیٰ نے 12 رشتے بتائے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم۔ 12 رشتے محرمات ابدیہ۔ 13واں اللہ نے بتایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، بالکل 12 میں آرام سے بتاتا ہوں۔ حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام۔ یہ محرمات کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو 3 مسئلے آپ کی زندگی میں واضح ہو جائیں گے۔ نمبر 1، اس عورت سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، جس سے شادی نہیں ہو سکتی نا اسے پردہ بھی نہیں۔ نمبر 3، آپ اس کے محرم ہیں، لہذا آپ اس کے ساتھ سفر میں بھی جا سکتے ہیں۔ 3 مسئلے حل ہو گئے، اس سے شادی ہو سکتی ہے یا نہیں، اور اس سے پردہ ہے کہ نہیں، اور آپ سفر میں اس کے محرم بن سکتے ہیں کہ نہیں۔ نمبر 1، حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام، ماں، محرمات ابدیہ، کبھی شادی انسان نہیں کر سکتا۔ وبناتکم، تمہاری بیٹیاں، انسان کی حقیقی بیٹی، یہ بھی انسان کے لیے محرم۔ واخواتکم، تمہاری بہنیں، حقیقی بہنیں، 3 ہو گئے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم۔ نمبر 4، وعماتکم، عماتکم، عم عربی زبان میں کہتے ہیں، پھوپھی کو بھی کہتے ہیں، چچی کو بھی کہتے ہیں، تائی کو بھی کہتے ہیں۔ عمتن عربی زبان میں چچی کو بھی، پھوپھی کو بھی، تائی کو بھی، لیکن یہاں قرآن مجید میں صرف پھوپھی مراد ہے، پکا ذہن میں رکھیں۔ عماتکم، پھوپھی، باپ کی بہن، پھوپھی محرمات ابدیہ میں سے، کبھی اسے آپ شادی نہیں کر سکتے۔ لیکن تائی اور چچی یہ محرمات ابدیہ میں سے نہیں ہے، اگر تایا کا انتقال ہو جائے تو تائی سے آپ شادی کر سکتے ہیں، تو الگ بات ہے، ہمارے معاشرے میں مقدس رشتے ہیں، لیکن میں نے بتایا یہ محرم نہیں۔ تو نمبر 4، عمت، پھوپھی۔ نمبر 5، خالت و خالاتکم، تمہاری خالائیں۔ عربی میں خالہ کو بھی کہتے ہیں اور ممانی کو بھی خالہ کہتے ہیں، لیکن یہاں آیت میں خالہ مراد ہے ماں کی بہن۔ ممانی کیا ہوتی ہے؟ ماں کے بھائی کی بیوی، وہ آپ کے لیے محرم نہیں۔ ممانی سے پردہ، تائی سے پردہ، چچی سے پردہ، پھوپھی سے نہیں۔ 5 ہو گئے وخالاتکم۔ نمبر 6، وبنات الاخی، بھائی کی بیٹی، بھائی کی بیٹی، بھتیجی، اسے آپ کبھی نکاح نہیں کر سکتے، پردہ بھی نہیں۔ وبنات الاخت، نمبر 7، وبنات الاخت، بہن کی بیٹی، بھانجی، اسے بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ نمبر 8، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، وہ مائیں جسے تم نے دودھ پلایا، رضاعی ماں، اس سے بھی آپ شادی نہیں کر سکتے۔ امہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ۔ نمبر 9، تمہاری رضاعی بہنیں، دودھ شریک بہنیں، جس عورت کا دودھ پیا اس کی بیٹی بھی آپ کے لیے حرام ہے، اسے بھی شادی نہیں کر سکتے۔ واخواتکم من الرضاعہ، 9 ہوں گے۔ وامہات نسائکم، تمہاری عورتوں کی بیویوں کی مائیں، یعنی ساس نہیں، خوش دامن، بیوی کی ماں شوہر کے لیے ساس نہیں، ساس جو ہے نا وہ شوہر کی ماں بیوی کے لیے، اور یہ جو بیوی کی ماں ہوتی ہے یہ کیا کہلاتی ہے؟ خوش دامن۔ تو امہات نسائکم، تمہاری بیویوں کی مائیں تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام۔ کتنے ہو گئے؟ 10۔ وہ امہات نسائکم۔ پھر نمبر 11،
وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن. ربیبہ حرام. ربیبہ کیا ہوتی ہے؟ پہلے شوہر سے پیدا ہونے والی بیٹی دوسرے شوہر کے لیے ربیبہ. پہلے شوہر سے ایک بیوی بیٹی تھی، شوہر ایک اور بندے نے اسے شادی کر لی طلاق کے بعد یا شوہر کے مرنے کے بعد. اب جو پہلے شوہر سے بیٹی ہے نا، جو ہی اس نے اس سے ازدواجی تعلق قائم کیا نکاح کرنے کے بعد، وہ بیٹی اس کے لیے حرام ہو گئی. محرم کوئی پردہ نہیں. وربائبکم اللاتی فی حجورکم 11 ہو گئے. وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن. نمبر 12 وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم. آسان ترجمہ کرنے لگا ہوں. حلائل ابنائکم تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں، یعنی آپ کی بہو آپ کے لیے حرام ہو گئی. اب بہو سے پردہ بھی نہیں، اب بہو سے پردہ بھی نہیں. کتنے ہو گئے؟ 12. یہ 12 خواتین تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، ان سے پردہ بھی نہیں، ان کے ساتھ آپ سفر پہ بھی جا سکتے ہیں. نمبر 13 یہ الگ ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کرو، یعنی آسان ترجمہ سالی، بیوی کی بہن سالی. یہ آپ کے لیے محرم نہیں ہے، کیونکہ محرم کیا ہوتی ہے؟ جس سے آپ کبھی شادی نہ کر سکتے. اس سالی سے آپ بیوی کے مرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر سکتے، تو زندگی میں کبھی بھی شادی کر سکتے ہو نا، وہ محرم نہیں. انتجمعوا بین الاختین، بس یہ کل 13 رشتے ہو گئے. 12 محرمات ابدیہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام، اور 1 2 دوسری بہن، یہ ابھی عارضی محرمات میں سے. اب بات مکمل ہو گئی. تو اگر یہ ذہن میں رکھیں گے جی ذرا اونچی آواز میں. محرم نہیں پردہ، لیکن مقدس رشتہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے احترام ساتھ رکھیں، ایک آنا جانا رکھیں، ایک گھر میں رہتے ہیں سامنے آنا جانا ہو، بے تکلفی نہ رکھیں، تنہائی میں نہ بیٹھیں، یہ غیر محرم ہے. بس باقی زیادہ مشقت میں نہ پڑے، ہے غیر محرم. جی دوبارہ سوال کر لیجیے. اچھا سوال کیا، اچھا سوال کیا. میں سوال دوہرا دوں ان کا. فرما رہے ہیں کہ پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس سے بیٹی تھی، اب یہ بیٹی آ کر رہ رہی ہے اگلے شوہر کے پاس، محرم تو ہو گئی. اب ان کا بھائی صاحب کا سوال یہ ہے، کیا شناختی کارڈ وغیرہ میں یہ دوسرا شوہر جو اس کا سوتیلا باپ ہے، یہ اپنا نام شناختی کارڈ میں لکھوا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں، گناہ کبیرہ. یہاں تک کہ میں ساتھ ہی اس کے بتا دوں، یہ جو متبنہ ہوتے ہیں نا، لے پالک متبنہ جو اڈاپٹ کرتے ہیں بچے، ان کے بھی باپ کا نام اگر معلوم ہو تو اس کے باپ کی جگہ اپنا نام دوسرا باپ نہیں لکھوا سکتا شناختی کارڈ وغیرہ میں، جائز نہیں ہے. یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. اس پر سورہ احزاب کی آیتیں نازل ہوئی. حضرت زید ابن حارث کو پالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو لوگوں نے زید ابن محمد کہنا شروع کر دیا. اس پر آیات نازل ہوئی، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، ان کو زید ابن محمد نہ کہو، زید ابن حارث کو. اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ ولیت نہیں بدلنی چاہیے. جی یہ بھائی صاحب نے کہا ہے کہ اگر ایک بچے کو لے کر پالا ہے، اب بچے کو بتانا مقصود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ پورا زور لگا سکتے ہیں نا تو چھپا لیں، دوسرے بتا دیں گے، جوان ہونے کے بعد بتا دیں گے، اس وقت وہ نفسیاتی مریض بن جائے گا. اس کو شروع سے بتا دیں، ہم نے لے کے پالا، ذرا ہوش سنبھالے، اس کو بتا دیں کھل کر، اس لیے کہ آپ نہیں بتائیں گے تو بتانے والے تیار بیٹھے.
وہ بتائے بغیر ان کے پیٹوں میں درد ہوتا رہے گا جب تک وہ بتا نہیں دیں گے. آپ کے لیے مسئلہ نہیں کھڑا کریں گے. اس لیے جب آپ بتا دیں گے سب کو پتا ہوگا، ان کو اب مسئلہ ہی نہیں کھڑا ہوگا. اس لیے بتا دینا چاہیے. اور میں بتاؤں اس سے بچہ ذرا بھی بڑا ہوتا ہے پھر وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، بعد میں اس کو معلوم ہوتا ہے. جی 4 سنتیں. بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ جمعے سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں کیا وہ پہلی اذان ہونے سے پہلے ادا کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے. تو اس کا جواب ہے کہ آپ ظہر سے، یہ جو جمعے کی 4 سنتیں ہیں یہ جمعے کا وقت ہونے زوال کے بعد آپ فوراً ادا کر سکتے ہیں، چاہے اذان ہوئی ہو یا نہ ہو، آپ ادا کر سکتے ہیں. جی 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 بھائی صاحب نے سوال کیا محترم نے کہ اگر لاوارث ہو، جیسے یہ بعض ہسپتالوں میں بچے چھوڑ جاتے ہیں، بعض اور ادارے ہیں ان میں بچے چھوڑ جاتے ہیں، کبھی معاملات کی وجہ سے کبھی بیٹی پیدا ہو گئی یا کبھی ناجائز بچہ ہو گیا تو لوگ چھوڑ جاتے ہیں، وہاں سے وہ لوگ پھر لے لیتے ہیں. اب اس کا باپ تو بالکل معلوم نہیں، تو وہاں علماء نے لکھا کہ چونکہ معلوم نہیں اس لیے کوئی فرضی باپ کا نام بھی لکھ دے، اپنا نام بھی لکھ دے تو گنجائش موجود کاغذات کے اندر. جی سفر میں اگر نمازیں ساتھ پڑھنی ہو اور لائک رات کے 10 بج رہے ہوں اور رات میں مغرب اور عشاء رہتی ہے تو ہم ان لوگوں میں کوئی سفر والے ہوں جماعت کے لیے پہلے مغرب کی نماز پڑھنے کا جماعت بنا دیں. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اگر ہم سفر میں ہوں تو ایسی صورت کے اندر 3-4 افراد ہیں، ہم ایک جگہ پہنچے اور وہاں 10 بجے رات پہنچے، مغرب کی نماز قضا ہو گئی، تو کیا ہم مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ ایک سوال یہ ہے جی ہاں پڑھ سکتے ہیں. تو کیا پہلے مغرب کی پڑھیں گے یا عشاء کی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ترتیب سے نماز قضا کر لیں، پہلے مغرب کی نماز باجماعت پڑھ لیں پھر عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ غزوہ خندق، غزوہ احزاب کے موقع پر جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نمازیں رہ گئی، 3 نمازیں قضا ہو گئی، ظہر، عصر، مغرب. پھر ان تینوں کو عشاء میں پڑھا، اس طرح کہ پہلے ظہر پھر عصر پھر مغرب پھر عشاء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا باقاعدہ طریقہ بھی بتا دیا. جی تمام مسافر نہیں ہیں اور جماعت کرواتے ہیں تو وہ کیسے جماعت ہوگی؟ جی اگر سارے مسافر ہوں بس آسان سی بات، امام مسافر ہے تو پیچھے والے جتنے مسافر ہیں وہ مسافر والی نماز پڑھ لیں، جو مقیم ہیں وہ کھڑے ہو کر باقی 2 رکعتیں اس طرح پڑھیں گویا کہ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ سورت نہیں پڑھے، باقی سب پڑھے. ہاں ویسے ہی کر لیا. مغرب کے فوراً انسٹنٹلی دوبارہ عشاء کی اسٹارٹ دوبارہ کرتے ہیں یا اقامت کرتے ہیں؟ یعنی آپ کہہ رہے عشاء کے وقت میں مغرب پڑھ لی جی قضا نماز جماعت کے ساتھ پہلے مغرب پڑھ لی پھر فوراً اسی وقت عشاء کے وقت میں عشاء کی نماز پڑھ لی. اقامت نہیں پڑھیں گے؟ جی اگر الگ الگ کریں گے پھر اقامت نہیں کریں گے. ایک صاحب نے کہا کہ نفل نماز، حاجات، توبہ، شکرانہ، استقامت دین جیسے نوافل کی روح کیا ہے؟ کیا شکرانے کے نوافل شرطیہ عبادت نہیں عبادت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے فرض جو دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے، ایک واجب جو حدیث سے دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے، ایک سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو زائد عبادتیں ہوتی ہیں ان کو نفل کہتے ہیں، ان کو نفل کہتے ہیں. یہ نفل کیوں پڑھتے؟ شکرانے کے نفل شکر ادا کرنے کے لیے، توبہ کے نفل توبہ کے لیے، حاجت کا نفل حاجت کے لیے، استقامت دین کے لیے کہ اللہ مجھے دین پر ثابت قدم رکھے. 2 رکعت پڑھتے ہیں ٹھیک. اور اگر کوئی بھی نیت نہ کریں صرف نفل پڑھیں جیسے نماز کے بعد 2 نفل پڑھتے، یہ کیوں پڑھتے؟ اس کا جواب یاد رکھ لیجئے گا. جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن نمازوں کا حساب ہو رہا ہوگا تو کچھ نمازوں میں کمی نظر آئے گی تو کہا جائے گا دیکھو اس کی کوئی نفل نماز ہے؟
اگر وہ نفل نماز ہوگی تو اس وقت ان نیکیوں کے اندر اس کو شمار کر کے نمازوں کے اندر اس کو جنت میں بھیج دیں گے، تو نفل کام آ جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم کہتے تھے، ہم لوگ ایک دفعہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہو گیا تو 10 نفل یقین کرنے پڑیں گے، تو شرطیہ بات نہیں ہوتی۔ اچھا، اب یہ ایک اور سوال ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا، مجھے جاب مل گئی، میں امتحان میں کامیاب ہو گیا، تو پھر میں 2 رکعت 4 رکعت 20 رکعت نفل پڑھوں گا، تو کیا یہ شرطیہ عبادت نہیں ہو گئی؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے، یعنی کہنا چاہتے ہیں کہ شرط لگانا تو حرام ہے، شرط نہیں لگانی چاہیے۔ ان کے ذہن میں یہ والی بات ہے، یہ شرط ہر جگہ لگانا حرام نہیں ہے۔ وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو نماز کے لیے شرط ہے، تو حرام تو نہیں ہوگے؟ نہیں، وہ شرط لگانا جوا، وہ شرط جو جوئے میں لگائی جاتی ہے نا وہ حرام ہے، ہر جگہ شرط حرام نہیں ہے، ورنہ میں نے کہا وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ اس طرح یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے سوال کیا ہے نا کہ اگر میں پاس ہو گیا تو میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، 2 روزے رکھوں گا، ٹھیک، اس کو کہتے ہیں منت، اس کو شرط نہیں کہتے، قرآن حکیم کی زبان میں اس کو کہتے ہیں نظر، نون زال را۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، تم اپنی منتوں کو پورا کیا۔ یہ منت لگانا جائز، منت ماننا جائز، لیکن اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ کون سی منت واجب ہوتی، کون سی منت واجب نہیں ہوتی، اس کو اب سمجھنا ہوگا، آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ جو عبادات مقصودہ ہیں، بذات خود وہ عبادت ہیں، ان کی منت ماننا جائز ہے اور وہ واجب ہو جاتی ہیں۔ جو عبادات مقصود ہیں، بذات خود عبادت ہے، وہ کام اگر آپ نے منت مانا واجب ہو جائے گا۔ اگر میرا کام ہو گیا تو میں حج کر کے آؤں گا، واجب ہو گیا۔ اگر میرا کام ہو گیا، اللہ نے مجھے امتحان میں پاس کیا تو میں عمرہ کروں گا۔ اگر میری شادی ہو گئی تو عمرہ کروں گا، منت مان لی، واجب ہو گیا عمرہ۔ اگر میرا امتحان میں پاس ہو گیا میرا بچہ تو میں روزے رکھوں گا، واجب ہو گئے، 2 روزے 3 روزے جتنے مانے۔ میں اتنی رکعت پڑھوں گا، واجب ہو گئے۔ یہاں تک ٹھیک ہو گیا؟ اگر وہ عبادت بذات خود مقصود نہ ہو تو واجب نہیں ہوتی۔ جیسے اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو وضو کروں گا، 10 دفعہ وضو کروں گا، یہ واجب نہیں ہوگا کیونکہ بذات خود عبادت نہیں ہے۔ اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو 1 مہینہ مسجد میں اذان دوں گا، یہ اذان دینا بذات خود عبادت نہیں ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ جو عبادت ہے نا وہ واجب ہو جائے گی، جو عبادت نہیں ہے، اچھا کام ہے، اگر اچھے کام کے ساتھ قسم کھا لی تو واجب ہو جائے گا۔ اچھا کام، اب ذرا غور سے، اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا، ٹھیک، تو میں آپ کو دعوت کھلاؤں گا، یہ وعدہ ہے، منت نہیں ہے، کیونکہ کھانا کھلانا بذات خود عبادت نہیں ہے، یہ وعدہ ہے، اس کو پورا کرنا بھی ضروری، لیکن یہ منت نہیں ہے۔ میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا میں آپ کو آئس کریم کھلاؤں گا، ابھی واجب نہیں ہوا، اگر اللہ کی قسم نہیں کھائی۔ اگر یوں کہا اگر میرا بچہ امتحان میں پاس ہو گیا تو میں سارے خاندان والوں کی اللہ کی قسم دعوت کروں گا، اب کیا ہو گئی؟ واجب ہوگی، وہ قسم ہے، منت نہیں ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آ؟ جائز چیز کی قسم کھائیں جو عبادت نہ ہو، وہ منت، جائز چیز کی منت مانے، منت مانے، وہ عبادت نہ ہو، واجب نہیں ہوتی۔ یہاں تک سمجھ میں آ؟ اور اگر گناہ کی منت مان لی، اگر گناہ کے کام کی منت مان لی تو ایسی صورت میں وہ منت واجب بھی نہیں ہوگی اور توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ اگر گناہ کے کام کی قسم کھا لی، اللہ کی قسم، اگر تم نے میری بات مان لی نا تو میں فلاں کا موبائل چوری کر کے لا کے تمہیں دوں گا، کئی لاکھ کا موبائل تھا، میں نے مثال بنائی، اگر تم نے میرا کام کر دیا نا تو اللہ کی قسم میں اس کا موبائل چوری کر کے لا کے تمہیں دوں گا، ٹھیک، یہ قسم واجب بھی نہیں ہوگی
اور قسم کا کفارہ بھی دینا پڑے گا، اور اس قسم کو توڑنا بھی واجب ہے، منت نہیں ہوگی۔ میرے خیال ہے میں نے منت کی پوری بات بتا دی۔ یہ اب سوال کیجیے۔ جی 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 بغیر بھائی صاحب نے سوال کیا کیا بغیر منت کے میں حاجت کے نفل، شکرانے کے نفل پڑھ سکتا ہوں؟ تو ٹھیک ہے، وہ نفل ہے، جائز، واجب نہیں۔ جی فوت ہو جاتا ہے یا بڑی کوئی فوت ہو جاتا ہے، کیا آگے ہم اپنی حاجات وغیرہ نہیں کر سکتے؟ جیسا کہ مولانا اگر اللہ کا ولی کوئی فوت ہو جائے وہاں جا کے اس سے اپنی دعا رکھ سکتے ہیں، اس کے بڑی بات آئی تھی اس کے مطابق دوسرے ہمارے بھائی تھے نا، انہوں نے مجھے بھی کئی سن کیے کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اکابرین نے یہ کہا دیتے۔ ایک تو یہ کہ یہاں کوشش کریں بزرگوں، کسی بزرگ کا نام بھی نہ ہے، مقابلہ ہو جاتا ہے، مقابلہ ہو جاتا ہے، تقابل ہو جاتا ہے۔ یوں کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بزرگ سے سنا ہے، ٹھیک ہے، ایک بزرگ سے سنا ہے کہ اللہ کا ولی اگر مر جائے، ٹھیک، تو اس سے جا کر آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ یہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے نہیں فرمایا۔ انہوں نے پتہ کیا فرمایا اس بیان میں؟ بڑے غور سے سنیں۔ انہوں نے کہا جو اولیاء اللہ انتقال کر جاتے ہیں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا، ٹھیک، یہ کہا حضرت نے، میں نے بغور سنا، اچھی طرح سنا۔ ہاں میرے پاس بھی سوالات آئے ہیں بہت زیادہ، میں نے ان کو جواب دیا ہے، سارے ٹھنڈے ہو کر بیٹھے رہے۔ تو وہ وسیلہ بنانا، تو کسی دوسرے کے نیک اعمال کو وسیلہ بنانا بالکل جائز ہے، ٹھیک، لیکن عوام کو اس طرف نہ لائیں، کیونکہ عوام وسیلے کے لفظ کو نہیں سمجھتے، وہ پھر ڈائریکٹ مانگنا شروع کر دیں گے، اس لیے اس کو بچا کے رکھیں۔ جی اور جی 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 ان کے بھائی صاحب نے سوال کیا ہے اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں 100 روپیہ صدقہ کروں گا، 1000 روپیہ صدقہ کروں گا۔ صدقہ عبادت ہے، واجب ہو گیا، صدقہ عبادت ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ ناف کے نیچے کے بال کہاں سے کاٹنا شروع کریں، کہاں تک کاٹیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناف کے بال ناف کے نیچے سے لے کر اور بالکل ایک تکون بنا لیں، ناف کے یوں کر کے لکیر، پھر آپ کے دونوں ٹانگوں کا جوڑ، ٹھیک، بالکل، اور پیشاب کی جگہ تک اس کی ایک تکون بنا لیں، بس اس تکون کی جگہ کو زیر ناف بال کہتے ہیں، ان کو صاف کرنا ہے، بات مکمل ہو گئی، جواب مکمل ہو گیا۔ ایک صاحب نے کہا بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے روکے؟ اس کا جواب ہے کہ نہ کرے، گناہوں سے کیسے روکے؟ نہ کرے۔ اور پھر اگر ہوتے رہے تو اس کے طریقے ہیں، نمبر 1 کہ جب گناہ ہو توبہ اور استغفار کر لیں، جب گناہ ہو توبہ اور استغفار کر لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، اردو میں کہہ دیں اے اللہ مجھے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، بس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے نامہ عمل میں گناہ ہے ہی نہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لیں، بس انشاءاللہ رک جائیں گے۔ اور ایک آسان طریقہ بتاؤں، جب گناہ ہو جائے نا، بندہ کسی گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہو نا، تو حضرت مولانا شبیر تھانوی رحمہ اللہ نے بتایا کہ ایسا طریقہ ہے کہ شیطان وہ گناہ چھڑوا دیتا ہے۔ اور پتہ کیا طریقہ بتایا؟ کہنے لگے کہ جب کبھی گناہ ہو جائے تو آپ کسی گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو پکا کر لیں کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، صلاۃ التوبہ، سنت صلاۃ التوبہ 2 رکعت پڑھوں گا، عادت بنا لیں، جب گناہ ہو جائے توبہ اور استغفار اور 2 رکعت۔ اچھا یہ تو میں اگر آئندہ گناہ ہوا 100 رکعت پڑھوں گا، یہ غلطی نہ کیا کریں، بیکار ہے۔ مجھ سے گناہ ہو گیا نا یہ والا تو میں 100 رکعت پڑھوں گا، وہ نہ 100 رکعت پڑھی جاتی ہیں نہ گناہ چھوٹتا ہے۔ کتنی رکعتیں؟ 2۔ اب حضرت نے بات کھولی کہ شیطان کیسے چھڑوائے گا؟ وہ شیطان کہتا ہے کہ دیکھ تو ایک گناہ کرتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، 4 سجدے کرتا ہے، تو یہ وہ سجدہ ہے جس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا، تو مہربانی کر گناہ نہ کر، یہ 4 سجدے نہ کر، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ گناہ چھڑوا دیتے، کر کے دیکھ لیں۔
جی جی ہاں، بھائی صاحب نے سوال کیا غیبت اور چغلی میں کیا فرق ہے؟ عربی زبان میں دونوں کے الگ الگ نام ہیں. غیبت کو عربی میں بھی غیبت کہتے ہیں اور چغل خوری کو نمیمہ. نمیمہ. اب میں دونوں کی تعریف کرنے لگا ہوں. غیبت کہتے ہیں کسی کی غیر موجودگی میں دوسرے کی برائی بیان کرنا، جو برائی اس کے اندر ہو، واقعی ہو. اس لیے غیبت کرنے والا ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہی نہیں. اس لیے بڑا مطمئن ہوتا ہے میں نے سچ بولا. غیبت کرنے والے کو منع کرے بھائی غیبت نہ کرو، وہ کہتے جا کے پتہ کر لو، کنفرم کر لو اس کے اندر یہ ہے، میں غلط نہیں کہہ رہا. اللہ کے بندے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اسی لیے غیبت ہے. اگر غلط کہتے یعنی وہ بیماری اس کے اندر وہ عیب نہ ہوتا تو یہ بہتان ہے، غیبت نہیں، یہ تو تہمت ہے. ایک کے اندر برائی نہیں ہے، آپ کے فلاں کے اندر یہ برائی ہے. تو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ میں نے اب دو باتیں الگ الگ بتائیں. تہمت کسی کی طرف کسی عیب کو، گناہ کو منسوب کرے، بری بات کو منسوب کرے اور اس کے اندر وہ بات نہ ہو تو یہ تہمت. غیبت کیا ہے؟ اس کے اندر ہو وہ برائی پھر بیان کی جائے تو یہ غیبت ہے. اب چغل خوری کیا ہے؟ نمیمہ، کسی کی اچھی یا بری بات کو دوسرے تک پہنچانا تاکہ دونوں میں لڑائی ہو جائے. نمیمہ چغل خوری، کسی کی اچھی یا بری بات کو دوسرے تک پہنچانا تاکہ ان میں لڑائی ہو جائے. اب بری بات تو سمجھ میں آتی ہے، اچھی بات سمجھ میں نہیں آتی. کئی دفعہ نا انسان اچھی بات منتقل کرتا ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو ایک دم سمجھ میں آ جائے گی. تھک گئے آپ لوگ نا، اب بس آخر میں تو شادی ہو گئی لڑکے کی، دلہا کی شادی ہو گئی. شادی کے بعد گرمی کا موسم آئے تو شوہر نے بیوی کو اچھا سا سوٹ لا کر دیا. بولے اچھی بات بری بات؟ اچھی بات. تو شوہر نے اچھا سا سوٹ لا کر دیا بیوی کو. اب شوہر کی بہن اپنی ماں کو، جو کہ دلہا کی بھی ماں ہے، تو شوہر کی بہن اپنی ماں کو جا کر کہتی ہے، غور سے جملہ سنیں، محترمہ کے لیے سوٹ آیا ہے. اب بولے اچھا جملہ برا جملہ؟ اچھا جملہ. لیکن نیت کیا ہے؟ ماں پہلے تیرے لیے جوڑا آتا تھا، اب کسی اور کے لیے آیا، اب تیرے لیے نہیں آیا، اگلے دن جنگ ہوگی، اگلے دن جنگ ہوگی. اب اچھی بات بھی دوسرے تک منتقل کریں اس نیت سے کہ وہ دونوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناپسند کیا، فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں داخل ہوگا. یہ لوگوں کو لڑاتا پھرتا. بات مکمل ہوگی. آپ نے بھی کہا کہ کسی میں جو برائی ہو اس کو بتانا اور غیبت ہے، لیکن اگر ہم جنرلی طور پہ تاکید کے جیسے تائید کرنے کی بتاتے ہیں، مطلب دوسرے کو بچانے کے لیے ان بھائی صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہم کسی دوسرے کو برائی بتائیں، مثلا مثال کے طور پر وہ وہاں جو ہے نا اس سے کاروبار کرنے لگا ہے، اس کو زمین بیچنے لگا ہے، اس سے کوئی لین دین کرنے لگا ہے، تو آپ نے بچایا خدا کا خوف کرو، یہ تمہیں نقصان پہنچائے گا، اس کے ساتھ بالکل نہ کرنا. فلاں کے ساتھ کیا تھا تو اس کے ساتھ یہ ہو گیا تھا. تو کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے اگر آپ اس کا عیب بتائیں گے تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ غیبت نہیں ہے. اور اسی طرح اگر آپ کسی بچے کی، کسی بھائی کی شکایت ماں باپ سے کرتے ہیں تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، تب بھی غیبت نہیں. یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے. الیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، لوگوں کے جہاں صلح کروائیں گے نا پھر نہیں. آج وقت بہت زیادہ ہو گیا، یہ سنبھال لیجیے، آئندہ ملاقات انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.